بارش میں بھیگی شاہینہ چھت پر کھڑی گول گول گھوم رہی تھی جب اچانک ایک مضبوط گرفت نے اسے کمر سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور اپنی عمر سے کافی بڑے شخص کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اتنا قریب نہ آؤ ورنہ میں اپنے دل کو روک نہیں سکوں گا اور ابھی تمہیں کمرے میں اٹھا کر لے جا کر تمام حدیں پار کر دوں گا۔ 18 سالہ شاہینہ نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، چہرہ اتنا قریب لایا کہ شاہینہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ لمحے کی شدت نے دونوں کے وجود میں آگ لگا دی اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ شاہینہ ہاسٹل میں دیوار سے ٹیک لگائے آسمان پر نگاہیں جمائے ہوئے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات تھے اور آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، جیسے وہ کافی دیر تک روئی ہو۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے آواز کے تعاقب میں نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی دوست زینت کندھے پر بیگ لٹکائے اسے الوداع کہنے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ تم کب گھر جاؤ گی شاہینہ؟ اس نے جاتے جاتے سوال کر لیا، جو شاہینہ کے لیے بہت زیادہ دکھی کر دینے والا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے اور ہاتھ ہلا کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے۔ نیچے جھک کر دیکھا تو ایک دم سے جیسے پریشان سی ہوئی۔ وہاں اسے اپنے سہیل ماموں دکھائی دیے تھے۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وارڈن کی طرف سے اسے پیغام آیا تھا کہ وہ اسے آفس میں ملے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر ان کے آفس میں جا پہنچی تھی۔ سہیل صاحب آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کیا آپ انہیں جانتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ شاہینہ کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے ایک دم سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھاما تھا۔ آپ کے ماموں باہر ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ شاہینہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ نائلہ ممانی کا خیال آتے ہی اس نے فوراً سے منع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے جا کر مل تو لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وارڈن نے جیسے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کیا تھا۔ آپ انہیں منع کر دیں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی ہی تھی کہ زوردار انداز میں وہ اپنے ماموزاد کزن حسان سے ٹکرائی تھی۔ تم کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے حسان کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ یہاں کیا کرو گی؟ پورا ہاسٹل خالی ہو چکا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور تم یہاں اکیلی رہو گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آخری بات اس نے قدرے آہستہ کہی تھی تاکہ وارڈن ان دونوں کی گفتگو نہ سن لے۔ مس شاہینہ، میں بھی گھر چلی جاؤں گی، چھٹی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں گی، تو پھر اس خالی عمارت میں آپ کیا کریں گی؟ وارڈن کا لہجہ انتہائی فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ حسان بولا، ہم باہر بیٹھے ہیں، جاؤ جا کر اپنا بیگ پیک کرو اور تھوڑی ہی دیر میں نیچے آ جاؤ، گاڑی میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حسان نے گویا اسے حکم دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے اپنے کمرے سے سامان لینے چلی گئی۔ حسان اپنے والد سے بولا وہ چلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ شاید یہ امی کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ دوبارہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ لیکن خیر ہے، وارڈن نے جب کہا کہ میں 15 دن کے لیے چلی جاؤں گی، تم یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ تبھی واپس ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ سہیل صاحب نے بے اختیار اپنی کنپٹی مسلی تھی۔ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تمہاری ماں نے جو کچھ شاہینہ کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے وہ ہمارے گھر کیسے آ سکتی ہے؟ میری معصوم اور یتیم بھانجی ہے، لیکن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گھر جتنا تمہاری ماں کا ہے، اتنا میرا بھی ہے، اور میرا اپنی معصوم بھانجی پر حق ہے کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں۔ حسان نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی ماں کو پتہ چل جائے گا کہ شاہینہ دوبارہ ان کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہے تو نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور آپ امی کو کیا جواب دیں گے؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ جواب کیا دوں گا؟ کوئی جواب ہی نہیں دینا، بس خاموشی اختیار کروں گا۔ کتنے دن چلائے گی؟ 1 دن 2 دن، اور پھر خود ہی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تم بھی اسے کوئی جواب مت دینا، یہ حکمت عملی بہتر رہے گی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں جما کر کہا تھا۔ تبھی تھوڑی ہی دیر بعد شاہینہ انہیں وہاں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دکھائی دی۔
اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیگ تھام رکھا تھا۔ حسان جاؤ بیٹا، اس کے ہاتھ سے بیگ لے لو، بیگ کافی بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ حسان نے دروازہ کھول کر آگے بڑھ کر اس سے بیگ لے لیا تھا۔ شکریہ حسان بھائی، اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اتنا کہا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ سہیل ماموں نے گردن پیچھے موڑ کر اس سے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں ماموں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز میں خوف ہی خوف تھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں بیٹا، تم فکر مت کرو، اب تمہیں وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ انہوں نے شاید اس کے چہرے پر موجود پریشانی کی لکیریں واضح طور پر دیکھ لی تھی، اس لیے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گھر آ چکا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ حسان، تم اس کا بیگ ملازم کے ہاتھوں کمرے میں پہنچا دینا۔ انہوں نے حسان کو ہدایت کی اور اسے لے کر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو نائلہ ممانی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے، اپنے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل میں مصروف تھیں۔ آہٹ پر جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلے تو ان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور پھر ان کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ یہ یہاں دوبارہ کیسے آ گئی؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ وہاں میز پر بری طرح پٹکا تھا کہ شاہینہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن سہیل ماموں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اب یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ انہوں نے نائلہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر شاہینہ سے کہا تو نائلہ بیگم کا دماغ ہی کھول اٹھا۔ کس کی اجازت سے آپ اسے دوبارہ اس گھر میں لے کر آئے ہیں؟ یہ پیاسا خاندان ہے، خون کا پیاسا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہوگی؟ میں اسے ہرگز اپنے گھر میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کو میری ایک بات کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ شاہینہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرے تھے۔ شاہینہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حسان نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں کے منہ سے گفتگو سن لی تھی اور ان دونوں کا اندازہ تھا کہ نائلہ صاحبہ کا اتنا شدید رد عمل ہی دکھائی دے گا، اس لیے اس نے فوراً اپنی 18 سالہ کزن کو دیکھ کر کہا تھا، جو آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی میری بات؟ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی۔ پہلے بھی میں نے اسے بیزار کیا تو یہ چلی گئی نا، اب میں دوبارہ یہی سارے قدم اٹھاؤں گی اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ کب تک یہاں ٹھہرتی ہے۔ میں کسی قاتلہ کی اولاد کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نائلہ ممانی نے چیخ چیخ کر بلند آواز میں جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ یہ آواز شاہینہ کے کانوں میں بھی پڑ جائے۔ اپنی بھانجی کے آگے آپ کو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سہیل صاحب کی خاموشی انہیں بری طرح چبھ رہی تھی اور انہوں نے چلا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ایک کپ چائے بنا دو۔ نائلہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا، جو انتہائی آرام سے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ حسان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا تو گویا میں ایک جانور ہوں جو کب سے بھوگے جا رہی ہوں اور آپ لوگوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ تھک چکی تھی، اس لیے دکھ بھرے لہجے میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ماضی ماضی ہوتا ہے نائلہ، جتنی جلدی تم اسے بھلا دو بہتر ہے، حال میں جینا سیکھو۔ اور شاہینہ نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے جو تم اس کے ساتھ غلط کرو گی۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا وہ منو مٹی تلے دب کر اب سو چکے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے پیچھا چھوڑ دو اور اپنے پرانے زخموں پر یا تو مٹی ڈال دو یا پھر ان پر مرہم رکھنا سیکھو، تو تمہارے زخم جلد بھر جائیں گے۔ کسی اور کو بلا وجہ نشانہ مت بناؤ۔ سہیل صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نائلہ صاحبہ کو جواب نہیں دیں گے، لیکن ان کی مسلسل اکساتی ہوئی باتوں کی وجہ سے انہیں یہ کہنا پڑا تھا، ہاں یہ زخم صرف مجھے ہی تو لگائے گئے تھے، آپ کو تو ان زخموں سے چوٹ ہی نہیں پہنچی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ نائلہ بیگم کی بات سیدھا سہیل صاحب کے دل میں اتر گئی تھی، لیکن انہوں نے ضبط کا بندھن تھامے رکھا تھا اور گہری سانس بھرتے ہوئے نائلہ صاحبہ کی طرف دیکھا تھا۔ باقی کا لڑائی جھگڑا تم بات کے لیے بچا کر رکھو، ابھی فی الحال مجھے چائے بنا دو یا پھر یہ کام بھی میں خود ہی کر لوں۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر پاؤں پٹکتے ہوئے اندر کچن کی طرف گم ہو گئی۔ سہیل صاحب نے ایک سکون کا سانس بھرا تھا۔ جتنا ہنگامہ اور جتنی چیخو پکار انہوں نے نائلہ صاحبہ سے توقع کی تھی
اس سے کم ہی رد عمل سامنے آیا تھا۔ شاہینہ اپنے کمرے میں صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے نائلہ بیگم کی آوازیں برابر اپنے کانوں میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اونچا اونچا بول رہی تھی تاکہ شاہینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اس گھر میں ایک بوجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماموں، کیوں آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ جو کچھ میری امی نے ماضی میں ان کے ساتھ غلط کیا ہے، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شاہینہ سہیل صاحب کی یتیم بھانجی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی والدہ سمیہ بیگم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں اور ہمیشہ ان کا خیال رکھیں۔ آج بھی انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہفتہ قبل وہ اپنے آفس میں بیٹھے فائل میں مصروف تھے کہ جب انہیں رانا صاحب کی کال آئی تھی۔ رانا صاحب شاہینہ کے سب سے بڑے تایا تھے اور انہوں نے جو کچھ سہیل صاحب سے کہا تھا وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ہم شاہینہ کی سرپرستی سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں۔ اشفاق کے پاس جو کچھ تھا وہ ہمارا تھا اور ہم ان کے جانے کے بعد اپنا سب کچھ واپس لے رہے ہیں۔ اشفاق کے نام پر جو گھر تھا وہ دراصل ہمارا دیا ہوا تحفہ تھا۔ اب وہ نہیں رہا تو ہم یہ تحفہ واپس لے رہے ہیں، اور شاہینہ کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، یا چاہے تو وہ ہاسٹل میں اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ وہ دوبارہ لوٹ کر بس یہاں نہ آئے، کیونکہ اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سہیل صاحب نے اپنے کان سے فون ہٹایا۔ وہ بے پناہ پریشان ہوئے تھے۔ رانا صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا ہی خون ہے اور آپ ہے کہ اسے اپنانے کو تیار نہیں۔ لیکن رانا صاحب نے فون کاٹ دیا تھا، گویا ان کے پاس سہیل صاحب کی بات سننے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ سہیل صاحب ایک دم سے اپنی کرسی ہٹا کر کھڑے ہوئے اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ 2 ہفتے پہلے ہی وہ ان کے گھر پر آئی تھی، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ وہ اسے زبردستی لے کر آئے تھے، پر نائلہ صاحبہ نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ صرف 2 دن کے اندر واپس ہاسٹل لوٹ گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اپنے ماموں سے صرف اتنا کہا تھا کہ ماموں جان، مجھے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں کے مکینوں کا دل اپنے لیے برا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا ماضی کے راز، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ نائلہ ممانی کو میرا یہاں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سہیل صاحب کو وہ وقت آج بھی یاد تھا، اور زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا تھا، صرف 2 ہفتے ہوئے تھے کہ جب اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، اور آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش میں وہ ناکام ہو کر بری طرح رو پڑی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جانا چاہتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن آتی جاتی رہا کرو۔ نائلہ کو تم نظر انداز کیا کرو، اس کے دل میں پرانے زخم ابھی بھی تازہ ہیں، بس اسی وجہ سے۔ سہیل صاحب بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے اور قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ یوں وہ 2 دن کے اندر ان کے گھر سے واپس لوٹ گئی تھی، اور آج پورے 2 ہفتے بعد جب انہیں رانا صاحب کی کال موصول ہوئی تھی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئے تھے اور ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے مسئلے کا حل سوچنے کی تگ و دو کرنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک دل فریب خوشبو ان کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ بلا شبہ یہ حسان ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے اونچے لمبے خط کا حامل، انتہائی شاندار شخصیت کا مالک حسان بیٹا اندر داخل ہوا، جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیا حال ہے؟ ناشتہ کر لیا تھا نا آپ نے؟ لنچ کا کیا ارادہ ہے؟ باہر چلیں کہیں؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا، لیکن انہیں یوں پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ بابا جان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے فوراً سے ان سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا، رانا صاحب کی کال آئی تھی۔ رانا صاحب؟ کون رانا صاحب؟ سہیل صاحب کے کہنے پر اس نے آئیبرو اکٹھے کیے اور ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ رانا صاحب شاہینہ کے چاچا، تمہاری پھپھو کے جیٹھ صاحب۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ اب ان کا شاہینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسان ایک دم سے گہری سانس بھر کر پیچھے کی طرف کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ماں باپ مر گئے تو کیا ان کے بچوں سے آنکھیں موڑ لی جاتی ہیں؟ حسان نے میز پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ شاہینہ بہت معصوم ہے، وہ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔
ابھی کم عمر بھی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 2 ہفتے بعد اس کے پیپر ختم ہو جائیں گے، اور اب تک تو ختم ہو بھی گئے ہوں گے۔ تمام لوگ چھٹیوں کے لیے ہاسٹل سے گھر واپس روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے شہر کی طرف نکل گئی تو پھر جتنا دکھ اس بچی کو ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سہیل صاحب ٹہل ٹہل کر تھک چکے تھے، اس لیے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا سینہ مسلنے لگے۔ بابا آپ ریلیکس ہو جائیں، پرسکون رہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ اگر اس طرح ٹینشن لیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ ہم کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے اپنے کان کی لو مسلی تھی اور یہ طے کرنے لگا کہ اب آگے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم سیدھا ہاسٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اسے گھر لے آتے ہیں۔ حسان نے گہری نگاہوں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ پر امی کو کیا جواب دیں گے؟ بابا جان، وہ تو آپ جانتے ہیں نا، بھڑک اٹھیں گی۔ سہیل صاحب نے انتہائی بے بسی کی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ نائلہ کی وجہ سے میں اس بچی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ نائلہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن اس میں شاہینہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ یوں دونوں باپ بیٹے جو لنچ کی غرض سے باہر نکلنے والے تھے، اب ان کا رخ ہاسٹل کی طرف تھا، اور انہوں نے شاہینہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ وہ انتہائی فرمانبردار بچی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور نائلہ بیگم اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جائیں گی، اس نے اپنی عزت نفس کو رون کر اس گھر میں قدم رکھ دیا تھا، صرف اور صرف اپنے سہیل ماموں کے کہنے پر۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھر اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ ہوتا۔ مجبوری انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ شاہینہ نے بھی یہی سوچا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر بری طرح دستک ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اچھل پڑی اور اس نے کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، سر پر جمایا اور دروازہ کھول دیا۔ اوہ بی بی، اب یہاں بیٹھے بیٹھے پلنگ مت توڑو۔ آئی ہو تو پہلے دن سے ہی سوچ لو کہ تمہیں یہاں بیٹھ کر عیش و عشرت کروانے کے لیے نہیں لائی ہوں۔ یہاں رہنا ہے تو اس گھر کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، کاموں میں بھی دلچسپی لینی ہوگی، اور گھر کے سارے کام کرنے کے بعد پھر تمہیں اپنی پڑھائی کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کی گالوں پہ بہہ چکے تھے، جس نے اسے سرحد سے صاف کر لیا تھا۔ یہ ٹسوے بھی کسی اور کے سامنے بہانا، تمہاری ماں اور تمہیں دونوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ خون تو تم انہی کا ہو، انہی کی عادتیں تمہارے اندر آئی ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہاری ماں سمیہ کو اپنی زندگی برباد کرنے دی تھی، پر اب تمہارے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوں گی۔ نائلہ بیگم نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب کھڑے کھڑے یہاں میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر کھانا پکاؤ۔ صبح سے میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں نے کام نہیں کیا۔ سبزی نکال کر رکھی ہوئی ہے۔ شاہینہ نے گہری سانس بھری تھی۔ ماموں جان شاید مجھے یہاں اس لیے لائے ہیں تاکہ میں خوب اچھی طرح ذلیل ہو جاؤں۔ اس نے بے اختیار دکھ سے سوچا اور سر جھکا کر کچن کی طرف آئی تھی۔ کچن میں ہر طرف پھیلاوا ہی پھیلاوا تھا۔ شاید ان کی میڈ نہیں آئی تھی اس لیے، پر وہ بھی کم عمر تھی۔ اس کی والدہ نے اسے کبھی کچن میں گھسنے نہیں دیا تھا اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کا موقع دیا تھا۔ ایسے میں وہ کیا کرتی؟ اس نے پورے کچن پر ایک نظر دوڑائی۔ سب سے پہلے مجھے کھانا بنا لینا چاہیے۔ اگر ذرا برابر بھی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے مجھے اس گھر سے نکالیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور اس نے جلدی سے سبزی کاٹنی شروع کر دی۔ پیاز کاٹنے میں ہی سے دیر ہو گئی تھی اور بار بار آنکھوں سے پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنسو نکل رہے تھے۔ حسان جیسے ہی کچن میں فریج سے پانی لینے کے لیے داخل ہوا تو شاہینہ کو روتے ہوئے سبزی کاٹتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ فریزر کھلا چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں، بس یہ پیاز کاٹ رہی ہوں نا۔ اس نے اپنی گیلی سانس ناک کے اندر کھینچی اور گلے میں اتار دی۔ وہ کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کتنی دکھی ہے، اور یہاں کر تو اس کی زندگی سر سے لے کر پیر تک بدل چکی ہے۔ یعنی اب تم جھوٹ بھی بہت اچھا بول لیتی ہو۔ حسان اس کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی اور اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے تو جیسے
معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ امی نے کام پر لگایا ہے تمہیں؟ کچن پر ایک نظر دوڑا کر اس نے فوراً سے اندازہ لگایا تھا۔ جی، اس نے صرف مختصر سا جواب دیا اور جلدی جلدی ہنڈیا چڑھا کر سبزی پکانے لگی۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ شاہینہ کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں تمہاری مدد کروا دوں؟ حسان کے کہنے پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ نہیں، آپ چلے جائیے، میں خود کر لوں گی۔ ممانی کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ہر جملے میں ممانی کا خوف نمایاں تھا۔ اٹس اوکے، یہ میرا بھی گھر ہے، میں کام کر سکتا ہوں۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں رکھا ایپرن پہنا اور سنک کے آگے کھڑا ہو گیا، جہاں شاید رات کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے اور دھلنا باقی تھے۔ ویسے تو امی کبھی اتنے برتن جمع نہیں کرتی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار پھسلا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں میں دبائے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ برتن دھونے لگا۔ وہ آدھے برتن دھو چکا تھا، تب تک اس کی سبزی پک چکی تھی۔ شاہینہ نے جلدی جلدی سے کچن صاف کرنا شروع کیا اور پورا کاؤنٹر کلیئر کر دیا۔ یہاں حسان ابھی تک برتنوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میرے سارے کام ہو گئے ہیں، لائیے برتن میں دھو دیتی ہوں، آپ جا کر میز پر بیٹھ جائیے، میں کھانا بھی لگا دوں گی۔ اس نے حسان سے کہہ کر برتنوں کی کمان ایک بار پھر سے سنبھال لی تھی اور جلدی جلدی ہاتھ چلا کر برتن دھونے لگی۔ واؤ، تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہو۔ وہ شاید فرصت میں تھا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رک سے گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی چمکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں کبھی کام نہیں کیا۔ اس کا یہ جملہ سن کر ایک لمحے کے لیے حسان کو بہت برا محسوس ہوا۔ نائلہ بیگم نے اپنے ماضی کے زخموں کی سزا شاہینہ کو دینے کی ٹھان لی تھی اور اس وقت بھی وہ سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے 1 گھنٹے کے اندر کچن صاف کر دیا تھا اور سبزی بھی پکا لی تھی۔ ابھی وہ ہاتھ دھو کر کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نائلہ بیگم اس پر نازل ہوئی۔ کھانا لگانے کی تیاری کرو، تمام لوگ کھانے کے لیے آ جاؤ، انہوں نے حسان کی طرف دیکھ کر کہا اور شاہینہ کو کھانے لگانے کا اشارہ کیا تھا۔ جی بہتر۔ اس نے جلدی جلدی کھانا میز پر لگایا اور جیسے ہی کمرے میں واپس جانے لگی تو سہیل ماموں اسے سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ارے بیٹا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ نہیں ماموں جان، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نائلہ بیگم نے ناگواری سے میز پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھ لیجیے اپنی بھانجی کے نخرے، ایک تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دوں اور پھر یہ ہے کہ نفرت دکھا رہی ہے۔ اسے پیزا برگر کی عادت ہوگی تو یہ گھر کی دال سبزی اسے کہاں پسند آئے گی؟ انہوں نے طنز کے تیر چلا کر اس کے دل میں چبو دیے تھے۔ حسان بھی حیران ہوا تھا۔ امی، یہ سبزی تو شاہینہ نے ہی بنائی ہے نا؟ یہ سننا تھا کہ نائلہ بیگم غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور چپ چاپ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ حسان نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی ماں کا راز اس کے باپ کے سامنے عیاں ہو گیا تھا۔ جب میری بیٹی نے بنائی ہے تو وہ کیوں نہیں کھائے گی؟ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر لاتے ہوئے کرسی پر بٹھا دیا اور اس کی پلیٹ میں خود کھانا ڈالا۔ ہائے رے ہمارے نصیب، تمہارے باپ نے کبھی ہماری پلیٹ تو اس طرح بنائی نہیں اور اپنی بھانجی کی راہ میں بچھے بچھے چلے جا رہے ہیں۔ واہ، محبت ہو تو ایسی۔ انہوں نے 2-4 لقمے لیے تھے اور پھر انتہائی بدمزگی سے شاہینہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا نمک ڈالنا بھول گئی ہو؟ پھیکی ہے بہت، کچھ ذائقہ نہیں آ رہا۔ نائلہ بیگم نے اس کے کھانے میں کیڑے نکالے تھے تو وہ ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی نمک لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیل ماموں نے افسوس سے نائلہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں بیٹا، تم بیٹھی رہو، نمک بالکل پرفیکٹ ہے اور جس کو مسئلہ ہے وہ خود اٹھائے۔ سہیل صاحب کے کہنے پر وہ کشمکش میں تھی کہ واپس بیٹھا جائے یا نہیں۔ ماموں میں نے کھا لیا ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاں، اب اس کی یہی ڈرامے دیکھنا باقی رہ گئے ہیں، دوڑ دوڑ کر اپنے کمرے میں جانا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر رونا۔ ارے بھلا کوئی بتاؤ مجھے، میں نے اس پر ایسا بھی کیا ظلم کر دیا ہے؟ کھانا پکانا تو ہر کوئی کرتا ہے، اب اگر ایک کھانا پکا لیا تو اس میں پہاڑ اٹھا کر رونا شروع کر دے گی؟ نائلہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے کھانا مکمل کر رہی تھی۔ حسان نے کنکھیوں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا جو افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ میز پر چپ سے ہو گئے تھے۔ نائلہ کو سمجھانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر تھا۔ وہ نہیں ماننے والی تھی۔
وہ بار بار ماضی کا حوالہ دیتی تھی۔ نہ جانے سمیہ پھپھو نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ابھی تک سمیہ کی اولاد شاہینہ کو اپنے گھر میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے دن سہیل صاحب جلدی آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور یوں ان کے اپنے بیٹے حسان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حسان بیٹا کہاں ہو؟ 2 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، لیکن اب اگر تم نہیں آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ انہوں نے اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کو کال ملائی تھی اور غصے سے کہا تھا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر وہ ان کے آفس کے دروازے پر کھڑا شیشے کا دروازہ دھکیل کر ان کی طرف دیکھے مسکرا رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں سر سہیل صاحب؟ انہوں نے غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا سر تمہیں بلا رہا ہے اور تم اسے جواب تک نہیں دے رہے ہو؟ آخر ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنے ہی باس کو نظر انداز کرو؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ اس پر برس پڑے۔ ارے ارے باس، کیا آج آپ دوائی کھانا بھول گئے ہیں جو اتنا بھڑک رہے ہیں؟ حسان نے ہنستے ہوئے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی اور بے ساختہ سوال کیا تھا۔ تمہیں ابھی بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ تمہارا باپ یہاں پریشان ہے اور تم ہو کس کی پریشانی کم کرنے کے بجائے مذاق اڑا رہے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا تھا۔ اوکے اوکے، ریلیکس ہو جائیں، یہ لیں پانی پئیں۔ اس نے فوراً سے جگ سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر ان کی طرف بڑھایا تو وہ ہنس پڑے تھے۔ برخوردار، ویسے میں نے تمہیں یہاں ایک خصوصی کام سے بلایا ہے۔ حسان بھی مسکرا دیا۔ جی کہیے نا بابا، کیا کام ہے؟ میں اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں کہ میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، تو مجھے ان کا حکم ضرور سننا ہوگا۔ اب آپ حکم کیجئے اور بتائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ حسان خوشگوار موڈ میں تھا۔ یہی وقت تھا کہ وہ اس سے پوچھے، اور انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین وقت کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کا باہم آپس میں ملایا اور پرسوچ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا شاہینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حسان نے چونک کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے سے کیا مطلب ہے؟ بابا اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سمجھدار ہے، فرما بردار ہے، بس اس سے زیادہ میرا اور کیا خیال ہو سکتا ہے؟ حسان نے ناسمجھی سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں تمہاری اور شاہینہ کی شادی کے حوالے سے سوچ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے جیسے اچھل سا پڑا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور شاہینہ کی شادی؟ نو، نیور۔ سب سے پہلی بات تو امی یہ سب کچھ کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ سمیہ پھپھو سے بے حد نفرت کرتی تھی اور آج تک کرتی آئی ہیں۔ بھلے ہی وہ وفات پا چکی ہیں، پر ان کی نفرت میں کمی نہیں ہوئی، تو بھلا وہ اس کی اولاد کو میری بیوی کے روپ میں کیسے قبول کریں گی؟ حسان نے فوراً سے جو رد عمل دیا تھا وہ سہیل صاحب کو اچھی طرح علم تھا، اس لیے انہوں نے گہری سانس بھر کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا۔ تم نائلہ کی فکر چھوڑ دو، تم بتاؤ تمہارا دل اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بابا، وہ بہت چھوٹی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، اور ہم دونوں بھلا کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جب اسے مجھ سے شادی کے بعد بھی سکون نہ ملے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ حسان کی باتیں 100% درست تھیں اور ان باتوں کا علم سہیل صاحب کو اچھی طرح تھا۔ تم صرف مجھے اپنے دل کا حال بتاؤ، کیا تم اسے اپنی زوجہ کے روپ میں قبول کر لو گے؟ اگر میں تم دونوں کا نکاح کروا لوں، دیکھو ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں ہوگی، میں صرف اس سے تحفظ لینا چاہتا ہوں، اور تحفظ اسی صورت میں ملے گا کہ جب تم اسے اپنا نام دو گے۔ تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ لگے گا تو نائلہ بھی تھم جائے گی اور شاہینہ اس کی باتوں سے تنگ آ کر گھر نہیں چھوڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تم بس اپنا بتاؤ، اس کے بعد میں سارے معاملات خود دیکھ لوں گا۔ چند لمحے حسان نے اپنے باپ کی باتوں کو سمجھنے میں لگا دیے تھے۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈا ہو کر دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ بابا، میں نے کبھی آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا، نہ آگے کبھی کروں گا۔ یتیم کا سرپرست بننا تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ سے جوڑنے کے بجائے ایک بہترین رشتہ تلاش کر کے کسی اور کے ساتھ بیاہ دے تو وہ زیادہ خوش رہے گی۔ امی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی زندگی کس طرح خوشگوار ہو سکتی ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اسے میرے ساتھ رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا،
ایک ضروری کال کا کہہ کر واپس لوٹ گیا تھا اور سہیل صاحب نے گہری سانس بھری تھی۔ ان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا جیسا جواب وہ اپنے بیٹے سے چاہتے تھے۔ اب انہیں نائلہ بیگم کا سامنا کرنا تھا اور اس بات کے لیے انہوں نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ شاہینہ، شاہینہ کہاں مر گئی ہو؟ وہ جیسے ہی واشنگ ایریا میں آئیں تو یہ دیکھ کر انہیں شدید جھٹکا لگا کہ ابھی تک کپڑے واشنگ مشین میں موجود تھے اور دھلے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے شاہینہ کو آواز دی تھی۔ نائلہ بیگم دندناتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں پہ کوئی لوشن لگا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو لاڈو رانی تم یہاں پر؟ تمہیں میں نے باہر کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا اور تم نے کیا کیا؟ نہ کھانا بنائے ہیں نہ کپڑے دھلے ہیں۔ میڈ آج بھی نہیں آئی ورنہ میں تمہیں زحمت بھی نہیں دیتی۔ سارا دن بیٹھ کر پلنگ توڑتی رہتی ہو، آج ایک کام بول دیا تو اپنے نازک ہاتھوں پر لوشن لگانے آ گئی ہو۔ شاہینہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر ان کی باتیں سنی تھی اور مڑ کر ان کی طرف دیکھ کر سر جھکا دیا تھا۔ جی ممانی جان میں جا رہی ہوں باقی کپڑے دھونے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا تو نائلہ بیگم نے سینے پر بازو لپیٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس طرح واشنگ مشین میں پڑے پڑے کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی اور یہ بدبودار کپڑے پھر کوئی نہیں پہنے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی کے ابھی جا کر ان کپڑوں کو واشنگ مشین سے نکالو اور جلدی تار پر سکھاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی اچھا، شاہینہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سر جھکا دیا تھا اور اپنے ہاتھوں کا حرکت دے کر روتے ہوئے باہر کی طرف آئی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں کو روکا ہوا تھا اور واشنگ ایریا میں آتے ہی اس کے آنسوں کو بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے ایک ایک کپڑے کو نچوڑ کر واشنگ مشین سے نکال کر بالٹی میں ڈالا تھا اور نل کھول کر نل کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہری سوچ میں گم تھی۔ کاش امی بابا آپ نہ جاتے تو آج مجھے یہاں یوں ذلت اور رسوائی سے نہ رہنا پڑتا۔ سہیل صاحب بھی مجھے یہاں لا کر بھول گئے ہیں۔ اس کے دل میں اپنے ماموں کے لیے بے پناہ شکوہ ابھرا تھا۔ اس سے اچھا تو میں ہاسٹل میں ہی رہ لیتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے گالوں کو رگڑا تھا اور چونک کر بالٹی کی طرف دیکھا تھا جس سے پانی بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اسی لمحے حسان اندر داخل ہوا۔ اس نے واشنگ ایریا کی طرف نظر اٹھائی تو پانی بہہ رہا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے نل بند کیا۔ کیا ہوا شاہینہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ جی جی حسان بھائی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھکا لی اور بالٹی کی طرف آگے بڑھ کر کپڑے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں رکھنے لگی۔ میڈ نہیں آئی کیا جو یہ کام تم کر رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے شاہینہ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، ممانی نے کہا تو میں کر رہی ہوں۔ وہ مختصر سے جواب دے کے ایک بار پھر سے چپ ہو گئی۔ حسان کو بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر شاہینہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر غم کی ایک گہری لکیر موجود تھی۔ اداسیاں اپنا مسکن اس کے چہرے کو بنائے ہوئے تھی اور ڈیرے ڈالے بیٹھ کر اسے ایک سوگوار سی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ حسان نے اپنا سر جھٹکا اور مزید کچھ بھی انکوائری کیے بغیر آگے بڑھا۔ تب اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے آگے جانے کے بجائے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑے تھے اور ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ نازک خوبصورت دودھیا ہاتھ اس وقت چھالوں کی زد میں تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ حیران ہوا اور وہیں جھک کر اس کے ہاتھوں کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مجھے سرف سے الرجی ہے نا اس لیے۔ حسان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ تم گلوز پہن لیتی، نہیں تھا تو منگا لیتی۔ کم از کم اتنے پیارے ہاتھوں کا اس طرح برا حشر تو نہ ہوتا۔ یا امی کو صاف منع کر دیتی۔ اپنی ذات پر اتنا ظلم مت کرو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بھلے ہی وہ میری امی ہیں لیکن انہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ تم سے اس قدر برے رویے سے پیش آئیں۔ حسان نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر افسوس سے سر جھٹک کر اندر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سہیل صاحب رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے عادی تھے۔ انہوں نے گھر کی چھت پر ہی عادت اپنائی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر نائلہ بیگم پر پڑی تھی جو اپنے بال سنوار رہی تھی اور اپنے ہاتھوں میں لوشن لگا کر نائٹ کریم چہرے پر لگانے کا سوچ رہی تھی۔ انہوں نے تکیہ برابر کیا تھا اور تکیے سے ٹیک لگا کر پاؤں لمبے کر کے اپنی بیگم کو پکارا تھا۔ نائلہ، نائلہ صاحبہ ذرا آپ میری بات سنیں گی؟
نائلہ بیگم جو اپنے بال سنوار رہی تھی، انہوں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ ان کا انداز مختلف تھا اور یہ انداز تخاطب اس وقت خاص طور پر اختیار کرتے کہ جب انہیں نائلہ صاحبہ سے کوئی بات منوانی ہوتی۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے لوشن کا ڈھکن بند کیا اور اپنی نائٹ کریم انگلیوں میں اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیا۔ خیریت ہی ہے، بس میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ اگر تم فارغ ہو تو یہاں آ جاؤ اور تسلی سے میری بات سنو۔ سہیل صاحب نے اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ نائلہ بیگم کو تجسس ہوا تو انہوں نے جلدی جلدی نائٹ کریم اپنے چہرے میں جبس کرنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھنے کا سوچا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ حیران بھی تھی اور پرتجسس بھی کہ آخر وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب حسان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ نائلہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بھی آج کل یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کر دوں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ سہیل صاحب نے گہری سانس بھری تھی اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ میں شاہینہ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نائلہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کا دماغ درست ہے؟ یہ کیسے بے جوڑ رشتے بنا رہے ہیں؟ اور سمیہ کی بیٹی کو میں اپنی بہو بناؤں گی؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کروں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ کہیں۔ وہ میرے بیٹے کے برابر بھی نہیں ہے اور میں اس کی اور حسان کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک ہی سانس پہ اپنی بات مکمل کی تھی۔ تمہاری بات میں نے سن لی اور تمہارے اعتراض اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن میں اپنی بھانجی کو اس طرح اکیلا اور لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں حسان اور اس کا رشتہ طے کر چکا ہوں اور اگلے جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہے۔ اب تمہاری مرضی، تمہیں اس نکاح میں شامل ہونا ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر نہیں آنا تو اس کمرے میں بیٹھی رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جو سوچ لیا ہے وہی ہوگا۔ شاہینہ میری بہو بنے گی اور میرے حسان کی دلہن بھی۔ انہوں نے گویا بات ختم کر دی تھی اور اپنی طرف کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ آپ آپ ایسے نہیں سو سکتے۔ آپ بھلا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ لیکن سہیل صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور تھوڑی دیر میں نیند کی گہری وادی میں گم ہو گئے تھے۔ یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ وہ انتہائی غصے سے حسان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹ کر ہینڈ فری کان میں لگائے اور کتاب اپنے سینے پہ رکھے آنکھوں کو بند کیے کچھ سوچ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ کانوں میں مدھم موسیقی رقص کر رہی تھی۔ ہوش اسے اس وقت آیا جب کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ موجود تھی۔ تمہارے بابا نے کیا کیا ہے یہ؟ حسان نے اپنی امی کا جملہ نہیں سنا تھا، اس لیے آئیبرو کھٹے کر کے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ نکالو اس کو۔ انہوں نے اس کے کان سے ہینڈز فری نکال کر دور پھینک دیا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے باپ کے فیصلے میں تم بھی رضامند ہو؟ حسان نے مسکراتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا، اپنی آنکھوں سے لگا کر چوما تھا۔ یہ لیجئے، پانی پی لیجئے۔ آپ ریلیکس ہو جائیے، پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نائلہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کے لیے وہ چاند سی بہو ڈھونڈنے کا سوچے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے کہنے پر پانی پیا تھا تو ان کا غصہ قدرے کم ہوا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میری اور شاہینہ کے رشتے کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے گویا اپنی ماں کی بات کا ہی جواب دیا تھا کہ وہ اس بارے میں مکمل طور پر جانکاری رکھتا ہے۔ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہارے والد صاحب کیا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ تم جان لو کہ میں اس کی اور تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نائلہ صاحبہ نے روٹھے روٹھے لہجے میں حسان سے شکایت کی تھی۔ امی تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے، لیکن یاد رکھیے گا، جو لڑکی آپ پسند کریں گی اور جو لڑکی بابا پسند کر چکے ہیں، ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حسان نے اپنی طرف سے ایک کھیل کھیلا تھا اور اپنی ماں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بولا۔ نائلہ بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا فرق؟ کون سا فرق؟ دیکھیں، میری بات سنیں، سکون سے سنیں، ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ جو آپ کی پسند ہوگی، اسے اپنے آپ پر فخر ہوگا کہ آپ نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے گی
اور تو اور پھر یہ سمجھنا شروع کر دے گی کہ مجھ پر اور اس گھر پر صرف اسی کا حق ہے۔ وہ روب جھاڑے گی، آپ کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے گی، اور تو اور میں آپ سے دور ہوتا جاؤں گا، کیونکہ میں اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی بیوی کی سائیڈ لوں گا۔ ویسے بھی شادی کے بعد تو مرد بدل جاتے ہیں نا۔ اگر میں آپ کی پسند کے مطابق شادی کرتا ہوں تو 80% امکان ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ پھر آپ مجھے الزام نہیں دے سکتی کہ تم نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ ایسی ہے یا ویسی ہے، کیونکہ اس لڑکی کو خود آپ نے میرے لیے پسند کیا ہوگا۔ ایسے میں اب کوئی الزام نہیں دے سکتی۔ نائلہ بیگم نے گہری سوچ میں ڈوب کر حسان کا یہ تجزیہ سنا اور ہاں میں سر ہلایا۔ اور دیکھیں، دوسری طرف بابا کی پسند ہے، وہ شاہینہ ہے، آپ سے پہلے سے ڈرتی ہے، دبی دبی سی رہتی ہے، آپ کا ہر حکم مانتی ہے، آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اگر اس کی میرے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ کبھی مجھے آپ سے دور نہیں کرے گی، بلکہ ہمیشہ مجھے آپ کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے اگر ایسا ہوا تو آپ اس پر بھڑک اٹھیں گی، اور وہ آپ کے غصے سے بہت ڈرتی ہے۔ تو پھر فائدہ کس کا ہوا اس میں؟ اب آپ سوچ لیں، آپ اپنی پسند سے کروانا چاہتی ہیں یا بابا کی پسند سے؟ ویسے بھی شائنہ سے میری کوئی اونچ نیچ ہوئی تو آپ آزاد ہوں گی اور بابا کو بلیم کر سکیں گی، ورنہ تو پھر الٹ ہوگا۔ اب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے اور پھر مجھے بتائیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بابا بھی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ گھر میں امن رہے۔ حسان نے انہیں شائنہ سے شادی کے فائدے پر روشنی ڈال کر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ نائلہ بیگم کے چہرے پہ موجود آثار واضح طور پر بتا رہے تھے کہ وہ اس کی بات سے بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس کی قائل ہو کر شاید یہ فیصلہ دے دے کہ حسان اور شاہینہ کی شادی کر دی جائے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ انہوں نے غصے سے حسان کی طرف دیکھا۔ سب سمجھتی ہوں، مجھے پھنسا رہے ہو؟ لو بھائی، مجھے کیا، تم جانو تمہاری زندگی جانے، آ جاؤں گی میں بھی نکاح میں۔ انہوں نے انتہائی غصے سے حسان کی طرف دیکھ کر اسے ڈانٹ کر کہا تھا، اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حسان نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو نکلنے سے روکا تھا، ورنہ کچھ بعید نہیں تھی کہ اس کی والدہ دوبارہ کمرے کے اندر آ کر اسے پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ میں تیار ہوں اس شادی کے لیے۔ سہیل صاحب کو انہوں نے ناشتے کی میز پر اطلاع دی تو انہوں نے بے اختیار حسان کی طرف دیکھا، جس نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے، گویا کہہ رہا ہو کہ یہ صرف میری وجہ سے ممکن ہے، ورنہ آپ نے تو امی کو غصہ دلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر اگلا جمعہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے نکاح خواہاں کو کہہ دیا ہے، ابھی صرف نکاح ہوگا اور شاہینہ کی پڑھائی کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ نائلہ بیگم نے صرف ہوں کہہ کر اطمینان ظاہر کیا تھا اور اپنی ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ کچن میں کھڑی شاہینہ نے ہلکی ہلکی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ حسان کی بات پکی ہو گئی ہے، لیکن کس سے یہ بات اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھی اپنے کندھے اچکائے اور اپنے کپ میں چائے انڈیل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آسمان پر نارنجی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ شائنہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ لبوں سے لگایا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی آہٹ کا احساس ہوا، اور جیسے ہی مڑی تو حسان کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ کچھ چاہیے کیا؟ اس نے فوراً سے کپ رکھا اور باہر کی طرف جانے لگی تو حسان نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر بٹھایا اور پھر خود نیچے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے تحفظ دینا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ شاہینہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اور اس کا جملہ سننے کے بعد اس کی پلکیں بھاری ہو گئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طریقے سے جان گئی تھی۔ بابا نے اور امی نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور میری شادی کر دی جائے، تاکہ تم پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے اور اس گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ شاہینہ نے صدمے کی سی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا تھا تو گویا حسان کی بات اسی سے پکی ہو رہی تھی، اور اگلے جمعے ان دونوں کے نکاح کے متعلق ہی بات ہو رہی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور نظریں جھکا گئیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بابا ابھی تمہیں بلائیں گے اور تم سے پوچھیں گے، تم ان کے سامنے کہہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، تبھی ملازمہ اندر آئی اور شاہینہ کو اطلاع دی کہ سہیل صاحب اسے بلا رہے ہیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے کمرے میں پہنچی
تو وہ اخبار پڑھ رہے تھے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، وہ اندر داخل ہوئی تو مامو جان نے فوراً سے اخبار فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہو، لیکن میں پھر تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں سمیہ سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مرتے وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا کر اپنے گھر میں حفاظت سے رکھوں، اور آج اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ مامو جان نے تمام فیصلے خود کر لیے ہیں اور میری ذات پر میرا حق پہلے ہے؟ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے۔ مامو جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا تھا تو وہ رونے لگی۔ ارے تو بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں ابھی اسی وقت یہ رشتہ ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس امی کی یاد آ رہی ہے، وہ رو پڑی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، ماں کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ پر میں اس کا وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے کو تمہارا حسان کے ساتھ نکاح ہے۔ تم جا کر حسان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر سکتی ہو، نکاح کا جوڑا خرید لینا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے اور ایک ساتھ سلامت رکھے۔ مامو جان نے اسے دعا دی تھی تو وہ سر جھکا کر واپس کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی تھی اور اسے ہی معلوم نہیں تھا۔ نائلہ بیگم کے حوالے سے اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی بھی ہیں یا نہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے خود اسے بیوٹیشین سے تیار کروایا تھا اور اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ گو کہ اس رشتے کے لیے میں راضی نہیں ہوں۔ تمہاری ماں نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتی، لیکن چونکہ تم میرے بیٹے کی پسند ہو، اس کی خواہش ہو، اس لیے میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ نائلہ بیگم نے انتہائی روکھے پھیکے لہجے میں کہا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دن بھی آیا تھا جب شاہینہ کو نکاح کا دوپٹہ پہنا کر نکاح خواہ کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ حسان اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے، اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکا تھا۔ اب شاہینہ سے رضامندی پوچھنی تھی۔ شاہینہ نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ قبول ہے کہہ کر حسان کو اپنی زندگی کا اہم حصہ مان کر اپنے شوہر کا درجہ دے دیا تھا۔ مبارک ہو، سلامت رہو کا شور مچ اٹھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے شاہینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر اپنے بیٹے حسان سے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس لمحے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا اور آج وہ لمحہ میری زندگی میں آ چکا ہے کہ میرا بیٹا دولہا بنا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے لی تھی اور یوں حسان اور شاہینہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے بندھن میں بن چکے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ چھت پر موجود تھی۔ ان کے نکاح کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شاہینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ چھت پر آ کر ٹہل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تو اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے۔ نائلہ بیگم کا رویہ اس سے بہت بہتر نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ وہ نپے تلے انداز میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کبھی کبھی غصہ بھی کر جاتی تو کبھی کبھی محبت سے بھی بات کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے زندگی جینا شروع کر دی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے گول گول گھوم رہی تھی کہ جب کسی نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی اور اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کا مجازی خدا حسان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ قسم خدا کی میرے دل میں اتر رہی ہو۔ ابھی اسی وقت دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے آؤں۔ شاہینہ کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر چکی تھی۔ حسان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ اس نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تو کیا کروں، اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ روز تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور روز اپنے دل پر قابو پاتا ہوں، پر اس وقت تو مجھے بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے سامنے ہو۔ میرے دل کو قابو کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتی، اس لیے دل تمہاری طرف کھینچا چلا آیا ہے۔ حسان نے اس کے چہرے پر انگلی پھیری تھی اور پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ حسان پلیز نہیں، وہ گھبرا رہی تھی اور ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ اگر نائلہ بیگم نے ہم دونوں کے رشتے کو ختم کر دیا تو؟ میں نے مامو جان سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ امی نے ان دونوں کے درمیان دراڑ ڈالی تھی اور وہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے سے دور رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی تب امی نے انہیں سچ بولا تھا اور یوں آپ کی والدہ اور مامو جان ایک ہو گئے تھے۔
لیکن اس عرصے میں ممانی جان نے جتنی تکلیفیں برداشت کی وہ میری ماں کی وجہ سے تھی۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، اور حسان انتہائی غور سے اس کے اندر موجود ڈر اور خوف کو سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک ہونے سے، ہمارے درمیان تعلق بڑھنے سے، اگر میں ماں بن گئی اور انہوں نے اسی طرح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے آپ سے دور کر دیا، تو میں کیا کروں گی؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسان نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ ہاں، سمیہ پھپھو نے انہیں بہت دکھ پہنچایا، لیکن وہ کبھی بھی میری اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کریں گی۔ وہ کبھی ہم دونوں کو جدا نہیں کریں گی۔ میں یہ بات جانتا ہوں اپنی ماں کے متعلق، کہ وہ بھلے ہی دل میں تم سے نفرت رکھے ہوئے ہوں گی اور ظاہر بھی کرتی ہوں گی، لیکن وہ اس حد تک نہیں گر سکتی۔ وہ کبھی بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کریں گی۔ اس نے اسے کہتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا لیا اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ حسان نے اس کی کمر سہلائی تھی۔ چپ ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ میں نے تم سے شادی اس لیے تھوڑی نہ کی ہے کہ تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ دوں۔ اب بس شاباش، خاموش ہو جاؤ۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھا کر خود کے قریب کیا اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ مسکرائی اور ایک ہفتے بعد ان کی رخصتی ہو گئی۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ نائلہ بیگم کا رویہ بھی شاہینہ کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہو کے روپ میں قبول کر چکی تھی۔ ان کے گھر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کاروبار میں بے پناہ برکت ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی یتیم کی سرپرستی کرنے اور اسے گھر میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قیمت اللہ پاک بہترین انعام کی صورت میں نوازتا ہے۔ 6 مہینے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ خدا تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ خبر سنتے ہی نائلہ بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ صدقے دیے، مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ یہ خوشی ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، جس نے ہر دل سے ہر غم کو مٹا دیا تھا۔